میں چاہوں گا کہ آج کے سیشن کو آپ بڑا ایک بنیادی سیشن سمجھیے گا. اگر آپ زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے بڑا ایک بیسک اصول یاد رکھنا ہے. اور وہ بیسک اصول کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ نے جب بھی کسی علم کو سیکھنا ہے، کسی چیز کو سیکھنا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں بڑی بنیادی طور پہ چاہیے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بنیادی علم، وہ علم جس سے علم بڑھایا جا سکتا ہے، جملہ بڑا اہم ہے جی، وہ علم جس سے علم بڑھایا جا سکتا ہے، وہ علم جس سے زیادہ سیکھا جا سکتا ہے، ہمیں کوئی وہ علم نہیں سکھاتا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ڈگریز بڑھ جاتی ہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹس بے شمار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ریئلی نالج نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس ہمارے نالج میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو میرے آج کے سیشن کا بنیادی جو ٹاپک ہوگا کہ آپ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیسے سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنا نالج، اپنی سکلز کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے کئی پرنسپلز ہیں جو میں پرنسپلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس کا پرنسپل نمبر 1 میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا، اور یہ پرنسپل نمبر 1 ایک کہانی کی شکل میں. کہانی یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو زندگی گزارنے کا اصول اور زندگی، بہترین زندگی کے جو ضابطے ہیں وہ جاننے ہوتے ہیں. بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا پروفائل ہوتا ہے، بڑا بزنس گروپ وہ رن کر رہا ہوتا ہے، بے شمار پیسہ وہ کما چکا ہوتا ہے، اور زندگی کی بے شمار طرح کی اس کی کامیابیاں ہوتی ہیں. اس ساری کامیابیوں کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے یہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ سکتا ہوں، یا میں پروفیشنلی تو بڑا کامیاب ہوں لیکن وہ سکون، امن یا اطمینان میرے پاس نہیں ہے. تو کہیں اسے پتہ لگتا ہے کہ جو تبت ہے، تبت کی پہاڑیوں میں کچھ یوگی رہتے ہیں، اور وہ یوگی جو ہیں وہ زندگی گزارنے کا اصول سکھاتے ہیں. وہاں پر ایوریج ایج بھی 100 سے زیادہ ہے. تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے، یہ 28 ڈیز کا کورس ہوتا ہے، اور اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے وہ سارے کام چھوڑتا ہے، اپنی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے ہیں ان کو ریڈی کرتا ہے، اپنی کمپنی، اپنا بزنس ان کے حوالے کرتا ہے، اور جیٹ پہ بیٹھتا ہے، چائنا میں لینڈ کرتا ہے، اور چائنا سے بائی ٹرین تبت تک پہنچتا ہے، اور پھر اس قبیلے تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ 28 دن کا کورس کہ ایک ہیلدی، ایک کمال کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس کا جو ماسٹر ہوتا ہے، استاد، مینٹور، جس نے اس کو سکھانا ہے، وہ سکھانے والا استاد وہ سب کو بلاتا ہے اور باری باری ایک ایک کر کے سب کا انٹرویو لیتا ہے. انٹرویو لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں کل آپ کو سکھاؤں گا. اور سکھانے کا اصول بھی ہوتا ہے کہ اس نے طے کیا ہوتا ہے آپ گروپ ہو تو گروپ کی ایکٹیویٹیز تو سب کرو گے، لیکن کچھ میں نے سب کو انفرادی طور پہ سکھانا ہے. تو وہ انفرادی طور پہ اصل لیسنز ہیں، یعنی ریئل پرنسپلز جو ہیں وہ 1 to 1 سینہ بسینہ آپ کو ملیں گے، اور وہ آپ مجھے ملیں گے تو میں آپ کو سکھا سکوں گا. لہٰذا سب کو چھٹی دی جاتی ہے اور اگلے دن دوبارہ بلایا جاتا ہے. تو اب اس کی 1 to 1 اگین میٹنگ ہوتی ہے. تو اس کا استاد ماسٹر، اس کا استاد، مرشد، پیر اس کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، کس طرح ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے. اسی طرح کہ جی میری ڈگریز یہ ہیں، میری کمپنی ہے، اتنے 1000 بندہ میرے پاس کام کرتا ہے، اور میری بزنس امپائر اتنی ہے، اور میرے ریسورسز اتنے ہیں. سب وہ سننے کے بعد، وہ سب کچھ سننے کے بعد ایک بات سامنے آتی ہے. وہ کہتا ہے جی کل آؤ، آج نہیں سکھاؤں گا. یعنی دوسرے دن بھی وہ تیسرے دن پہ ڈال دیتا ہے. پھر دوبارہ بلاتا ہے، 3rd ڈے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اور سناؤ جی. ابھی یہ وہ کہتا ہی ہے اور سناؤ جی. پھر دوبارہ سے وہ کچھ شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی میری امپائر یہ تھی، اور میں نے ایسے شروع کیا، اور میری جو ویژن میرا یہ تھا، اور میں نے ایسے کاروبار کیا، اور میری اتنی بڑی ٹیم ہے، اور یہ اتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں، اور یہ ٹیکس کے ایکسپرٹس ہیں، ساری باتیں. وہ اس کو کہتا ہے بہت شکریہ، میں تمہیں آج نہیں کل سکھاؤں گا. یعنی چوتھے دن پہ بات چلی جاتی ہے. اچھا، کرتے 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 دن گزرتے ہیں، اور آخری جو 8 دن ہیں اس میں سے 21واں دن شروع ہوتا ہے. اور 21ویں دن پہ یہ جو ساری دنیا چھوڑ کے تبت کے پہاڑوں میں کسی قبیلے کے پاس پہنچا ہے، اس کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی کہ وہ جو اصل ٹیچنگ ہے، وہ جو اصل میں مجھے سکھانا تھا، وہ تو یہ نہیں سکھا رہا. اور بار بار مجھے کہتا ہے جی آپ نیکسٹ ٹائم آنا، آپ آنا، آپ کو میں سکھاؤں گا، ابھی نہیں پھر سکھاؤں گا، ابھی نہیں پھر سکھاؤں گا. تو یہ کہتا ہے کہ میرے 20 دن برباد کر دیے.
اب تو چند دن رہ گئے اور تم مجھے سکھا نہیں رہے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے. مثال یہ دیتا ہے کہ وہ ایک پانی کا گلاس منگواتا ہے, ایک جگ منگواتا ہے. اس جگ اور پانی کے گلاس کو پکڑ کے وہ اپنے اس خاص شاگرد کو, جس کو کچھ نہیں سکھا پایا ہوتا, وہ کہتا ہے کہ تم نے غور سے دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے. وہ پھر سوچتا ہے کہ ابھی کچھ سکھانے لگا, تو وہ سکھاتا کیا ہے, وہ خالی گلاس میں پانی ڈالنا شروع کرتا ہے. جب پانی ڈالنا شروع کرتا ہے تو پانی بھرتے 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 گلاس بھر جاتا ہے, اور گلاس بھرنے کے بعد وہ پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پانی جیسے جیسے باہر نکلتا ہے, جیسے جیسے باہر نکلتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ سارا جگ خالی ہو گیا, گلاس بھرا رہا ہے اور پانی زمین پہ گرتا رہا. یہ جیسے وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیوں دکھا رہے ہو. استاد ماسٹر اس کو کہتا ہے یہ میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو یہ اصول ہے, جو پہلے سے بھرا ہوتا ہے اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا. یاد رکھیے گا, سیکھنے کا پہلا اصول خود کو خالی کرنا ہے, یعنی اس کو ان لرن کرنا کہتے ہیں. آپ جب تک جو سیکھا ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, آپ نیا نہیں سیکھ سکتے. یعنی ہمیں اب ای کامرس ہے, ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا پہلے سے کچھ ایکسپیرینس ہوگا, کچھ لوگ تھوڑا سا جانتے ہوں گے, کچھ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے, اور ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اس سے پہلے اس فیلڈ کو نہیں جانتی. دنیا میں ایسی ہزاروں فیلڈز ہیں جس کو آپ نہیں جانتے. آپ ایک بڑی تعداد 500-600 لوگوں کی اس وقت سامنے موجود ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بلاگنگ کو نہیں جانتے, ویڈیو ایڈیٹنگ کو نہیں جانتے, ڈیزائننگ کو نہیں جانتے, ایک اسکرپٹ کیسے لکھنا ہے اس کو نہیں جانتے, کسی چیز کو لیبل کیسے کرنا ہے یہ نہیں جانتے, کسی چیز کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے یہ نہیں جانتے, بزنس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے نہیں جانتے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو بار بار خیال آئے کہ مجھے پتہ ہے, آپ کے اندر سے آواز آئے, کیونکہ میں نے ایم کام کیے, ساری ڈگریز جو آپ نے لکھی تھی, میں نے ایم کام کیا, میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, میں نے او لیولس کیا ہوا ہے, میں نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے, میں نے بی اے کیا ہوا ہے, بی کام کیا, میں نے کچھ کیا ہوا ہے. اگر یہ خیال آئے تو مجھے بتائیے گا پھر آپ کو کوئی سکھا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا, کیونکہ آپ کے پاس سپیس نہیں ہے, وہ خلا نہیں. تو جب تک آپ اندر سے خالی ہو کے نہیں سیکھتے, آپ زیادہ نہیں سیکھ سکتے. یہی وجہ ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, اور یہ کئی سالوں سے 23 سال کا پڑھانے کا میرا ایکسپیرینس ہے. زندگی کے 41 سالوں میں سے 23 سال میں نے ٹیچنگ کو دی ہیں, اور ان 23 سالوں میں نے یہ سیکھا ہے. اس کو کوئی نہیں سکھا سکتا جس کو غلط فہمی ہو کہ مجھے آتا ہے, یا مجھے بڑا پتہ ہے, یا میں بڑی چیز ہوں. تو خود کو خالی کیے بغیر سیکھ نہیں سکتے آپ. خود کو خالی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے پڑھا ہے, ایسا ممکن ہے وہ ٹھیک انفارمیشن, لیکن بڑی انفارمیشن بڑی چیزوں کے بارے میں, بڑے سبجیکٹس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوتی, اور جو ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ صحیح پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سیکھنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ خلا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے گا, میں ایک روم میں ہوں, جس روم میں 60-70 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے, اور اس میں کتنی چیئرز میرے سامنے ہیں. اس کمرے میں ٹیبل ہے, یہ چیئر ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس میں ایک روسٹم پڑا ہوا ہے, شعیب امام صاحب مجھے اسسٹ کر رہے ہیں, کیمرہ مینز ہیں, میرے بڑے محبت کرنے والے رضوان صاحب بھی یہاں موجود, چیئرز ہیں, 2 AC لگے ہوئے ہیں یہاں, ایک وہاں لگا ہوا, بے شمار چیزیں. فرض کیجئے ایک دنیا کا مہنگا ترین صوفہ سیٹ, مہنگا ترین, وہ اس کمرے میں داخل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے اس کی جگہ بنانی پڑے گی. جگہ بنائے بغیر کسی چیز کو رکھنا کیا ہے؟ ظلم. تو آپ جگہ بنائے بغیر جب رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی ورتھ نہیں رہے گی, یا وہ پھر باہر نکالنا پڑے گا. تو کچھ نکالے بغیر, خالی کیے بغیر آپ کچھ نیا نہیں رکھ سکتے. خود کو خالی کرنا سیکھیں, خود کو ایمپٹی, نالج میں غلط انفارمیشن, پرسیپشن, خدشے, گمان, بے شمار زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی. اسی لیے علم نافع کا حکم ہے. حکم کیا ہے؟ وہ علم سیکھیے جس سے فائدہ ہو, ایسا علم سیکھیے جس سے نفع ہو, ایسا علم سیکھیے جس سے آپ فائدے مند بنیں, آپ سے جڑے لوگوں کو فائدہ ہو, آپ سے کنیکٹ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اب یہ جو علم ہے بڑھانے کے لیے, اسکل بڑھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, اور وہ کیا ہے؟ خود کو خالی کریں. یہ رول ہے, اصول ہے سیکھنے کا. جو خالی نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں سکتا. اصول نمبر 2 یاد رکھیے گا, یہ اصول بھی میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو پھر
میں پوری جو ہسٹری ہے، ایک پوری کہہ لیجئے ہمارے بزرگوں کی، سکھانے والوں کی، خانقاہوں کی، اور ایک پورا نظام ہے. یہ اسکول کا جو ورڈ ہے، یونیورسٹی کا جو ورڈ ہے، کالج کا جو ورڈ ہے، اس کی ٹوٹل ہسٹری انڈو پاک میں 200 سال کی ہے. 200 سال پہلے کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی کالج نہیں تھا، مدرسہ تھا، خانقاہ تھی. اور یہ بڑے کمال کے انسٹیٹیوشنز تھے جو سکھانے میں، آپ دیکھیں لارڈ میکالے آ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے یہاں 98 99 پوائنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو یہاں کے کرائٹیریاز تھے، اس وقت میں میٹرک انٹر نہیں تھا، جو کرائٹیریاز تھے وہ سب کرائٹیریاز جو موجود تھے ان پہ یہ پورے اترتے. 98% لوگ ادھر لوکل کا جو سٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، خانقاہ تھی، مدرسہ تھا. کتنا طاقتور تھا وہاں پر. جو سکھانا ہے سکھایا جاتا تھا، لیکن اندر کی اصلاح ہوتی تھی، خیال کی اصلاح ہوتی تھی. میں اگر اس پہ پورا اس پرانے ایجوکیشن سسٹم پہ لیکچر دوں جو انڈو پاک میں رائج تھا، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو پوری ڈیبیٹ بنتی ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بات کر رہا ہوں. اس خانقاہ اور اس مدرسے میں اگر آج بھی آپ کسی بزرگ کے ساتھ آپ زندگی میں ملیں، ایسے انسان کے ساتھ جو گفٹڈ ہے، یعنی علم کی بھی شکلیں ہیں. علم میں کتاب کا علم ہے، کتاب میں پڑھا ہوا ہے، رٹا لگائیے اور بولنا شروع کر دیجئے. ایک علم تجربے کا علم ہے، آپ کا جتنا تجربہ بڑھتا ہے علم بڑھتا ہے. ایک علم مشاہدے کا علم ہے، آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کے محسوسات میں وہ علم آتا ہے اور آپ بیان کرتے ہیں. ایک علم کی قسم ہے جو اللہ گفٹ کرتا ہے، جو دل کھلے، سینہ کھلے، آنکھ کھلے، کان کھلے، بیداری کی حالت ہو، یعنی اندر سے آپ بیدار انسان ہیں تو وہ پوری کائنات کتاب بن جاتی ہے اور آپ تھوڑا سا غور و خوض کر کے کسی بھی چیز کو کھول سکتے ہیں. مثلا میں نے موضوع کا انتخاب کیا تو میرا اللہ گواہ کہ شاید اس کرسی پہ بیٹھنے تک اس موضوع کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا. ہاں یہ پتا تھا کہ جن سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ سب کے سب ہمارے وہ دوست ہیں جو ورچوئل اسسٹنٹ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں، ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں. صرف اتنا تھیم پتا تھا. اب اس موضوع کو کھولنا، اس کی مثالیں یاد آنا، اس کا ڈیٹا سامنے آنا، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ نے ایک فن دیا جس کے ذریعے علم آ جاتا ہے سامنے. تو اگر آپ کسی صاحب علم سے ملیں، کوئی ایسا شخص جس پہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ اس کو فہم دے دیتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنسیا اس کا، عام لوگوں سے زیادہ ذہانت ہے اس کی، عام لوگوں سے زیادہ آئی کیو ہے اس کا، عام لوگوں سے زیادہ مورال اور کریکٹر اس میں ہے، عام لوگوں سے زیادہ اس کا ایک ویژن ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا وہاں تربیت کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، تھوڑے سے نرالے ہیں، مختلف ہیں. مثلا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے زندگی کے کئی ایسے استاد ہیں جن کو میں ملنے جایا کرتا تھا، تو ہم میں سے ہی کئیوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ ہر آنے والے کو چائے پلانی، خود سرو کرنی، کوئی ملازم نہیں ہوگا آپ کو چائے سرو کرنی. کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی جوتیاں پڑی ہیں باہر ان کو سیدھا کرنا، کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی آپ نے صفائی کرنی، کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ آپ نے کھانا ڈال کے دینا، کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ واپسی پہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے، ایسے جانا ہے، رخصت کرنا ہے باقاعدہ. تو آج میں مڑ کے دیکھتا ہوں یہ چیزیں ہم گھروں سے، خانقاہ سے، اسکول سے، اداروں سے ختم ہو گئی. ہم تو اپنے استادوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے کہ بیٹا یہ میرے بچے کا یہ سلیبس لانے والا لا دو، یہ فلانا کام ذرا کر دو. تو کیا تھا، ان سب چیزوں سے ایگو ہرٹ ہوتی تھی، ایگو لیس ہوتے تھے. یاد رکھیے گا اصول نمبر 2 یہ ہے کہ ایگو والا بندہ نہیں سیکھ سکتا. جس کے اندر یہ ایگو غلط فہمی ہے. دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی میں ہے کہ آپ کو چیز ہے، کچھ نہیں ہے. انسان دندناتے پھر رہا ہوتا ہے. قبر میں پہلی رات آتی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی میری زندگی تو ایک بہت بڑا ایک واہمہ تھا، حقیقت تو یہ آج شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، اس کی بیداری پہلی رات قبر میں جو وہ بیداری ہوگی اس کی. تو آپ کو غلط فہمی، آپ بڑے مضبوط ہیں. پانی کا بلبلا گانا تھا نا کبھی جی، کہ لائف تو پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور ختم ہو گئی چٹکی میں. جو ایگو لیس ہوتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. سب سے بڑا ہرڈل آپ اور علم کے درمیان، نیا سیکھنے کے درمیان، وہ کیا ہے جی؟ ایگو ہے. جتنی ایگو زیادہ ہوگی آپ سیکھ نہیں سکیں گے. تو سیکھنے کا بنیادی اصول، دوسرا اصول، پہلا تھا خالی کریں، دوسرا تھا ایگو لیس ہوں. چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں، شرم محسوس نہ کریں چھوٹے کاموں میں.
کبھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام. آپ ذرا سوچئے کہ جس نام نامی کو ہم کلمے میں لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، حضور کی ذات گرامی، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آپ جیسا انسان نہیں ہے. اور آپ کی ذات گرامی کا کمال کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتے ہیں، اپنے جوتوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو خود سے ان کی سلائی کر لیتے ہیں، اپنی بکریوں کا دودھ خود دھو لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام اللہ کا رسول خود کرتا ہے، اور امتیاں آپ کے قدموں کی خاک بھی بن جائے بڑی بات ہے. تو کیا ہمیں ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے؟ جس کو شرم چھوٹے کام میں محسوس نہیں ہوتی ترقی کرتا ہے. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے کام کی شرم ختم کر دیجئے. سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ میں ایگو نہ ہو، ایگو ختم کیجئے. اور ایک آپ کو میں بڑا پکا نسخے والی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو اپنی شعوری کوشش سے ختم نہیں کریں گے تو حالات کا رگڑا ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، کچلی جاتی ہے. ایگو رہنی نہیں چاہیے، ایگو کو خود ہی نپٹا لینا چاہیے. یہ غلط فہمی کہ آپ کو چیزیں، آپ کی ڈگری، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی ذات، یہ انسان انہی چیزوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی غیر معمولی چیز ہوں. یہ یاد رکھیے جو کچھ غیر معمولی ہے اس کا کرم ہے، یہ رب کی مہربانی ہے. اسی لیے بندگی ایگو کو ختم کرتی ہے. سجدہ، دل سے سجدہ کرنے والے کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. دعا کرنے والا، دیکھیں ذرا سوچیں، جو دعا کر رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، جو خود منگتا ہے اس کی ایگو کیا. یہ ایک آپ نے پھر صوفیزم میں ایک جملہ سنا ہوگا کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس کے اندر کیا وزڈم ہے. وزڈم یہ ہے، آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی آپ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ شیطان ہے. لیکن اگر آپ اپنے علاوہ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دراصل کہنا مان رہے ہیں. اور واسف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہنا ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس کی بچت ہے، اس کو رستہ مل جاتا ہے، اس کو آسانی مل جاتی ہے. کیونکہ جس کا وہ کہنا مان رہا ہے وہ مخلص ہے، وہ اخلاص سے مشورہ دے رہا ہے. تو ایگو ختم کریں اپنی. ایگو ختم کرنے والا، سیوا کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے جانا ای کامرس کی طرف ہے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے وہ مائنڈ سیٹ بنائیں جس سے سیکھنا ہے. آپ نے زندگی میں کوئی کام سیکھنا ہے، سب سے پہلا کام خود کو خالی کریں. دوسرا، ایگو ختم کریں. تیسرا، یاد رکھیے گا، دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، تیسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو سوال اٹھانا آنا چاہیے. سوال سیکھنے کا بنیادی اصول ہے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہے، نہ ایکسپوئر ہے، ہم سوال ہاتھ کھڑا کیا سوال ہے. انڈو پاک میں کلاس رومز میں زیادہ تر سوال کم اور طنز زیادہ ہوتے ہیں. سوال کم اور اپنی کہانی زیادہ ہوتی ہے. سوال کم اور مشورے زیادہ ہوتے ہیں. سوال کم اور ایک لا یعنی بے معنی قسم کی بات چیت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں سوال کرنے کا فن نہیں آتا. سوال کتنی بڑی چیز ہے اندازہ لگائیے گا. حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ آدھا علم سوال میں پوشیدہ ہے. آدھا علم یعنی کل علم کا آدھا حصہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ سوال میں. اور سوال کا مطلب کیا ہے؟ سوال کا مطلب ہے اپنے اندر سے سوال اٹھایا جائے اور وہ سوال اٹھا کے رکھا جائے. جیسے پانی کا پیاسا جتنا پانی دیر سے ملتا ہے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے. علم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی پیاس وہ کب ہوتی ہے؟ جب سوال اٹھتا ہے. سوال پھر علم کی طرف کشش پیدا کرتا ہے. تو علم سیکھنے کا تیسرا اصول میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیا؟ سوال. تو سوال اپنے ساتھ رکھا کریں. میرے بڑے لیکچرز ایسے ہیں، گھر کی سٹنگ سے لے کے جو سارا سفر شروع ہوا، یہ لیکچرز وائرل ہوتے چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں، وہ دراصل میرا سوال تھا. قدرت مہربانی کرتی ہے، جب آپ سوال اپنے اندر رکھتے ہیں تو غور و خوض کرتے ہیں، یعنی سوچنے پہ مجبور کرنا. سقراط کا جملہ کہ میں سکھاتا نہیں ہوں بلکہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں. سوال آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جب آپ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں پھر ہر چیز سکھاتی ہے. پھر استاد بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی، غور و خوض بھی، قرآن بھی، حدیث بھی، سب چیزیں سکھاتی ہیں اگر سوال سچا ہو. یاد رکھیے گا، جواب سچا نہیں ہوتا، سوال سچا ہوتا ہے. سوال سچا ہو تو جواب سچا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں علم بڑھے تو علم بڑھنے کا ضروری سب سے بیسک پرنسپل میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کیا؟ کہ سوال اٹھائیے، اپنے اندر سوال اٹھائیے. کوئی سوال آپ طے کیجئے. یہ آپ ای کامرس ایک نئے سفر کی طرف جا رہے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ بننے جا رہے ہیں. یہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے
کوئی سوال ہے اس کو کچھ دن رکھیں، ذرا پوچھیں. آپ کے پاس ایک پورٹل ہے، گروپ ہے جہاں پر سوال پوچھ سکتے ہیں، مینٹور سے پوچھ سکتے ہیں، سینئر سے پوچھ سکتے ہیں. یوٹیوب، اب آج یوٹیوب کا اور گوگل کا زمانہ ہے. مرشد یوٹیوب اور مرشد گوگل موجود ہے. آپ سوال پٹ کریں ذرا، آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. حیران ہو گیا کہ میں نے سوال بھیجا کہاں اور جواب کہاں سے آیا. سو میری گزارش ہے کہ سوال کرنا سیکھیں. جب آپ سوال کریں گے تو ہوگا کیا، وہ سوال آپ کو جواب کی طرف لے کے جائے گا. چوتھا اصول پھر سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. میرے لیکچرز میں بھی ہے، میری کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور یہ کہانی مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. کہانی کیا ہے ذرا سنیے گا. پرانے زمانے میں سقراط، اس کے پاس انتہا کا علم تھا، انتہا کا فہم تھا. زمانے بھر کے سوال جواب دیا کرتا تھا، طرح طرح کے سوال، طرح طرح کی باتیں. ایک شخص اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، سقراط مجھے بتائیے آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ سقراط نے کہا، اس سوال کے جواب کے لیے کل دریا پہ آ جاؤ، میں صبح میں نہاتا ہوں، اس سوال کا جواب تمہیں دریا پہ دوں گا. کنارے پہ پہنچا، دیکھا استاد سقراط پانی میں گردن تک پانی ہے اور وہ ڈوبا ہوا ہے. سقراط نے اشارہ کیا، تم بھی پانی میں آ جاؤ، جواب لینا ہے. تو وہ شاگرد لنگوٹ اس نے کسا اور پانی میں اتر گیا. پانی میں اترا تو سقراط کے پاس کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ جی مجھے جواب دیجیے. سقراط نے کہا، تم تیار ہو؟ نے کہا جی میں تیار ہوں. سقراط نے اسے گردن سے پکڑا، پانی میں ڈبو دیا، غوطے کھانے لگ پڑا. شروع میں ادب سے ہلا جلا نہیں، جب جان جانے لگی تو اس نے دھکا دیا، اور دھکا دے کے سقراط کو پیچھے کر کے سانس لیا اور کہا، جی استاد جی میں نے تو سوال پوچھا تھا، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اس نے کہا، میرا ایک نیا سوال ہے، یہ جب تو نے مجھے دھکا مار کے پیچھے کیا ہے سانس لینے کے لیے، اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تیرے پاس کتنی خواہشیں تھیں؟ تیرے پاس کتنی آرزویں تھیں؟ اس نے کہا، جی صرف ایک خواہش تھی، سانس آ جائے، کسی طرح سانس آ جائے. سقراط نے کہا کہ جس طرح اس لمحے تمہارے پاس یہ خواہش تھی کہ سانس آ جائے، ایک ہی خواہش تھی، کوئی خواہش اور نہیں تھی، میرے پاس ہر لمحہ یہ خواہش ہوتی ہے میں کچھ سیکھ لوں. یاد رکھیے، علم پیاسے کا ہوتا ہے. جملہ کیا بولا؟ اصول کیا ہے؟ علم کا تعلق پیاس کے ساتھ ہے. جتنا پیاسے ہیں آپ، جتنا تجسس آپ کے پاس ہے، جتنا زیادہ کراسٹی، سیکھنے کی طلب آپ کے پاس ہے، علم اتنا زیادہ بڑھے گا. تو علم بڑھانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ خدارا مہربانی فرمائیے اپنا تجسس بڑھائیے. آپ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے. میں نے ایک بک پڑھی جس میں اسلامک جو وے تھا ٹیچنگ کا وہ لکھا ہوا تھا سیرت کے مطابق. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال اٹھاتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے بہترین شخص کون ہے؟ اور صحابیوں کا جواب ہوتا تھا، یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ پھر جواب آتا تھا. یعنی پہلے سوال اٹھا کے تجسس دیا اور پھر جواب دیا، کیونکہ علم پیاسے کا ہے، متلاشی کا، ڈھونڈنے والے کا، تلاش کرنے والے کا علم ہے. جو پہلے سے بھرا ہوا ہے، جو پہلے سے ہی جس کو غلط فہمی ہے کہ مجھے بڑا پتہ ہے، اس کے علم کام نہیں آتا، اس کو علم نہیں مل سکتا. علم چاہیے تو پھر تجسس پیدا کیجیے، کیونکہ تجسس آپ کو علم کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ سارے اصول بتائے. ایک اصول مزید ایڈ کروں گا، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، بیسک اصول ہیں، ایک دو میں ایکسٹرا بھی بتاؤں گا، لیکن بڑے بیسک اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں اور ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ اشفاق صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اشفاق صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال پوچھے ان سے. کسی نے کہا جی میں جاب کرتا ہوں، ایک نے کہا جی بزنس کرتا ہوں، ایک نے کہا پڑھتا ہوں. اشفاق صاحب نے انہیں کہا کہ آپ سب وعدہ کیجیے کہ آپ نے اپنے اندر کا بچہ نہیں مرنے دینا. تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے کہ اشفاق صاحب، عمر ہماری کسی کی 48 سال ہے، کسی کی 35 سال، کسی کی 53 سال ہے، آپ کہہ رہے ہیں اندر کا بچہ نہیں. اندر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اندر کا جو بچہ ہے یہ دو کام کرتا ہے، اس کی نشانی ہے. اگر یہ مر چکا ہے تو اس کی دو نشانی ہیں، اور اگر یہ زندہ ہے پھر بھی دو نشانی ہیں. اگر یہ اندر کا بچہ مر جائے تو یاد رکھیے گا آپ کے اندر سے تجسس ختم ہو جاتا ہے. کبھی یاد کیجیے ہم چھوٹے تھے، ہم کیا کچھ جاننا چاہتے تھے، اتنے سوال تھے، اور کیا کیا سوال تھے. مثلا سوال کیا تھا کہ یہ چاند تارے چمک کیوں رہے ہوتے ہیں؟
چاند پہ بڑھیا واقعی کیا سود کاٹ رہی ہے, بارش کیسے برستی ہے, بادل کہاں سے آتے ہیں, زمین پہ پانی گرتا ہے, زمین سے نیچے کہاں چلا جاتا ہے, کنواں کھودا جاتا ہے, پانی کیسے نکل آتا ہے, یہ پرندہ اڑ کیسے لیتا ہے, مچھلی تیر کیسے لیتی ہے, ہزار سوال تھے. یہ تجسس تھا, ہم جاننے لگ پڑے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تجسس ختم ہوا. جب تجسس ختم ہوتا ہے تو یاد رکھیے کیا ہوتا ہے, تجسس ختم ہوتا ہے, اندر کا بچہ مر جاتا ہے. جو اپنے تجسس کو قائم رکھتا ہے اس کا بچہ نہیں مرتا, اور وہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. تو جس نے تجسس کو مار دیا اس کا علم ختم ہو گیا, اندر کا بچہ مر گیا, اس کے لیے کوئی علم نہیں. اور دوسری نشانی آپ کو بتاؤں کہ بچہ اگر مر گیا, اندر کا بچہ مر گیا, تو اس کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے, آپ میں حیرت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ جو کہہ لیجئے یہ شرم ہے کہ جی میں تو پہلے ہی ڈگری میرے پاس ہے, عہدہ میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, اختیار میرے پاس, یہ بڑا چیلنج ہے. آپ جب تک ایک بچہ نہیں بنتے, ایک ایسا بچہ جو معصومیت سے سوال پوچھ سکتا ہے, جو معصومیت سے جان سکتا ہے, جو معصومیت سے سوچتا ہے کہ مجھے تو بڑا کچھ نہیں پتا, مجھے تو خبر نہیں ہے, مجھے تو علم نہیں ہے, جو کہتا ہے ابھی تو میں نے بڑا کچھ جاننا ہے, ابھی تو بڑا رستہ باقی ہے. وہ نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایک ساحل پہ کھڑا ہوں اور چند کنکر میں نے علم کے اکٹھے کیے اور پورا سمندر باقی ہے. اب سوچیے نیوٹن کیا کمال کی چیز ہوگا نیوٹن. اور آئزک نیوٹن جیسا بندہ جس نے دنیا کو لاز دی موشن کی, اور وہ علم کا اور فزکس کا فادر مانا جاتا ہے اس کو, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چند پتھر ابھی نکالے ہیں علم کے اور سمندر ابھی باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کوٹیشن واصف علی واصف صاحب کی بول رہا ہوں, میری پسندیدہ کوٹیشن ہے کہ علم اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہے. جتنا یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, آپ زیادہ سیکھتے ہیں, اور جتنی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مجھے بڑا پتا ہے, میں بڑی چیز ہوں, میرا بڑا نالج ہے, میرے پاس بڑے کانسیپٹس ہیں, میرا بڑا ایکسپوئر ہے, میرا بڑا تجربہ ہے, میں پہلے سے جانتا ہوں, سر وہ سیکھ نہیں سکتا. بچے بن کے سیکھیے, اپنی لا علمی کا احساس بڑھائیے, یہ جانیے کہ ابھی بڑا کچھ نہیں پتا, ابھی کئی ایپیسوڈز لائف کی پڑی ہیں, ابھی کہانی باقی ہے میرے دوست, ابھی بہت سے کام کرنے ہیں. جب آپ کو یہ خبر اور پتہ ہے کہ ابھی بڑے کام پڑے اور میں نے بڑا کچھ کرنا ہے, تو پھر آپ بچہ بن کے سیکھتے رہیں گے. لیکن اگر غلط فہمی ہوگی آپ کو کہ مجھے پتہ ہے, میرا ایکسپوئر ہے, تو پھر آپ نہیں سیکھ سکیں گے. سو نیا علم سیکھنے کے لیے ایک نئی فیلڈ کو آپ شروع کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ ان بیسک پرنسپلز کو فالو کیجیے. یہ بیسک پرنسپلز کے بعد میں کچھ ایکسٹینشن کر رہا ہوں, 2 اصول بتا رہا ہوں آپ کو میں, جو کہہ لیجیے تھوڑی سی ایکسٹینشن کے ساتھ ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ایک ڈسکشن کرتے ہیں اس سے علم بڑھتا ہے. ایک مباحثہ, ایک ڈسکشن, ایک ڈیبیٹ, ایک کراس کوشچن, یہ علم بڑھاتی ہے. آپ علم والوں میں بیٹھیے, ڈسکشن کیجیے, آپ کا علم بڑھے گا. میری زندگی کے کئی استاد ہیں اور ان سب استادوں سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا. میں کئی استاد ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے ریکارڈڈ کوشچنس پڑے ہوئے ہیں. عرفان الحق صاحب کے ساتھ میری کچھ نشستیں پڑھی ہیں ریکارڈڈ, سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ تو سینکڑوں میں پڑھی, سوالات کی تعداد بھی سینکڑوں میں, اور بھی کئی ہیں. میرے انٹرویوز ریڈیو پہ میں کبھی لیتا رہا ہوں, 100+ انٹرویوز ہوں گے, سوال پوچھیں. مجھے وہ سوال یاد ہے. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ سوال میں نے کس سے پوچھا, آج تک سوال نہیں میں نے ریپیٹ کیا. یعنی ایسا ممکن ہے کہ تشنگی تسلی نہ ہوئی ہو تو پوچھا ہو کہ میری تسلی نہیں ہے, مجھے دوبارہ بتا دیجیے. لیکن ورائٹی آف کوشچنس ہیں. جتنے سوال ہیں اتنا علم بڑھتا ہے, اور جتنا علم بڑھتا ہے بندہ اور پیاسا ہوتا ہے. علم والا پیاسا ہوتا ہے, بغیر پیاس کے علم نہیں بڑھ سکتا. سو میری آپ سب سے گزارش ہے, خدا را مہربانی فرمائیے, اپنا علم بڑھائیے, اور ذرا دل گردے کے ساتھ ایک نئے ٹریک پہ چلنے کی دعا مانگی. آج سے سب دعا مانگیے, رب زدنی علم, اے میرے مولا, اے میرے رب, اے کائنات کے مالک, اے علم رکھنے والے, اے بصیرت رکھنے والے, میرے علم میں اضافہ فرما, میری زندگی میں نور شامل کر, علم کا نور, وہ نور جس سے سکون بڑھے, خیر بڑھے, فلاح بڑھے, آسانی بڑھے. تو میرا یقین ہے کہ جب آپ یہ دعا مانگیں گے اللہ اپنا فضل و کرم کرے گا.
آپ پہ مہربانی کرے گا. تو اپنا علم بڑھائیے. ایک نئے ٹریک پہ چلتے ہوئے یہ بڑے بیسک پرنسپلز میں نے آپ کو بتائے, ان کو فالو کریں گے آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا. دیز آر دی بیسک پرنسپلز.